أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے کہ انہ اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد وریح، ایک انتہائی سرد رات جس میں خوب تیز ہوا چل رہی تھی، ہوا والی رات تھی، انہوں نے آذان دی، ثم قال، پھر خود ہی آذان کے بعد پکار کے ارشاد فرمایا، الا صلوا فی الرحال، لوگو اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو۔ ثم قال، پھر یوں بھی کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلۃ ذات برد و مطر، کہ نبی علیہ السلام کا بھی اصول اور دستور یہ تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ علیہ السلام مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ یقول، کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے، الا صلوا فی الرحال، لوگوں آپ گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور لوگوں کو مشقت اور دقت میں ڈالنا اللہ کی منشا نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، مشقت میں ڈالنا، دقت اور تکلیف میں ڈالنا، ایسا بوجھ ڈالنا جو انسانوں کے لیے قابل برداشت نہ ہو، وہ اسلام کی منشا اور اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اس حدیث شریف میں جس سردی اور ہوا کا ذکر ہوا ہے، یقیناً وہ غیر معمولی اور خطرناک قسم کی ایسی سردی اور ہوا یا ایسی تیز تند بارش ہو کہ مسجد تک جانے میں بھیگ جانے کا اندیشہ یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ، یا راستہ میں انتہائی کیچڑ یا پھسلن، یا وہ خاص پہاڑی علاقوں میں جو اندھیری رات میں دقت ہوتی ہے آدمی کے گر جانے کی، یعنی انتہائی غیر معمولی حالات ہوں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہی ہے اور یہ اجازت ہے کہ عام صورت میں جو جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر ہے، اور وہ اجر زیادہ ہے انفرادی نماز سے، اور تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، ایسے حالات میں کہ انتہائی ٹھنڈی رات ہو، ایسی سردی کہ جو نکلنے والے کو بیمار کر دے اور ناقابل برداشت ہو، خصوصاً بچے یا بوڑھے کے لیے، یا ایسی جو عام حالات سے زیادہ ہو، اور ایسی تیز ہوا یا بارش جس پہ آدمی جو ہے اس کی بیماری کا اندیشہ ہو، یا ایسا اندھیرا کہ آدمی کو گر جانے کا اندیشہ ہو، یا پھسلن ہو، یا اور کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں اس انسان کی جان پر بننے اور جان پر خطرہ بن جائے، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی گھر ہی میں نماز پڑھ لے تو یہ شریعت کی منشا کے موافق ہے، اور ایسی صورت میں ایسے شخص پر جماعت کی پابندی لازم نہیں، اور جماعت کی حاضری ایسی صورت میں ضروری نہیں رہتی۔ تو لہذا شریعت نے جہاں رخصت دی ہے وہاں رخصت پر عمل کرنا یہ عین شریعت کا مقصود اور اللہ کی جانب سے انسان کے لیے سہولت ہے، اور اس سہولت کو لینا یہ دین کا تقاضا ہے، اور اسلام کا مزاج یہی ہے کہ عین فطرت کے موافق احکامات دین ہیں۔ لہذا اعتبار ہوگا رائے مبتلا بھی کا کہ یہ شخص اپنے انداز میں دیکھے کہ کیا حالات ہیں، میرا جانا مسجد میں میرے لیے آسان ہے یا یہ سارے کے سارے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اگر عام روٹین ہے یا قابل برداشت سردی ہے یا قابل برداشت گھر میں چھتری کا انتظام ہے، بھیگنے کا اندیشہ نہیں، قابل برداشت اور پھسلن اور سڑک جو ہے سیلن زدہ نہیں، تو ایسے شخص صورت میں مسجد میں چلا جائے گا تو اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ صورتیں ہوں جو پہلے بیان ہو چکے، تو ایسی صورت میں اگر گھر میں بھی نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد کی جماعت کی جو تاکید ہے، ایسی صورت میں ویسی تاکید نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔
دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔